پچھلے ہفتے میں ہم کہاں پہنچے ہوئے تھے سیرت کے درس میں؟ کسے یاد ہے؟ جی کسے یاد ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. بالکل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ بھی کیا ہے وہاں پہنچ گئے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد 16 تاریخ آپ مان سکتے ہیں 16 رمضان کو یعنی ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا, یہ مینشن کیا کہ یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے, یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے, یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور ہو بہو ویسے ہی ہوا جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کے اندر شوق پیدا کرنا, ہمت باندھنا, ان کو مضبوط کرنا, ان کو اسٹرانگ کرنا. اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بات طے ہے کہ آپ جھوٹی تسلی نہیں دیتے, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. تو ان سے یہ ہوا کہ صحابہ کرام یہ سمجھ گئے اچھا اس جنگ کے اندر سارے ہمارے بڑے بڑے دشمن کیا ہے, ارے ابو جہل بھی ختم ہو جائے گا, یہ اس کے مرنے کی جگہ ہے, یہ عتبہ اور شیبہ بھی ختم ہو جائیں گے, یہ ولید بھی ختم ہو جائے گا, یہ امیہ بن خلف بھی ختم ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہے مسلمانوں کے اندر کیا ہے ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا, ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا. اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلنے کے ساتھ ہی ساتھ کہا, اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مینشن کیا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو لشکروں میں سے, دو گروہ میں سے ایک تمہارا ہوگا. دو گروہوں میں سے ایک کیا ہے تمہارے ہاتھ آئے گا. دو گروہ کون کون سا؟ ایک ابو سفیان کا جو مال کے ساتھ آ رہا تھا, اور دوسرا ابو جہل کی سرکردگی میں تم سے لڑنے کے لیے آ رہا. دونوں میں سے ایک ہر حال میں کیا ہے تمہارے انڈر میں ہوگا. تو ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا, لیکن کافروں کے قافلے پر مسلمانوں کو کیا ہے فتح مل گئی, اور خوب مال و دولت کیا ہے ہاتھ میں آیا, اور بڑے بڑے دشمن کیا ہے ختم ہو گئے. یہ روایت بالکل درست اور صحیح ہے, اور اس سے مراد یہی دو قافلے تھے. امام طبرانی نے اپنی الکبیر کے اندر ذکر کیا 4056 میں. یاد رکھیں جتنی بھی روایات ہیں اگر میں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کروں کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے, تو آپ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اکثر ساری روایات تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہیں وہ سب صحیح ہے. اگر کسی بھی روایت پہ کلام ہوگا تو ذکر کیا جائے گا کہ یہ اس روایت پہ کلام ہے. اچھا, اب اس کے ہو جانے کے بعد کافروں کا لشکر, ان کا قافلہ کہاں پہنچا؟ بدر پہنچا. وہ لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ بالکل چکنی زمین تھی, اور ایمان والے جہاں تھے وہ ریت والی زمین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بشارت صحابہ کو دی, اور وہ بشارت یہ تھی کہ ان کے گروہ کے اندر ان کی سرکل میں اتفاق نہیں, یعنی سب لوگ لڑنا نہیں چاہتے, جبکہ مسلمانوں کے یہاں بچہ لڑنا چاہ رہا ہے, ہر ایک فدا ہے, قربان ہے, اور آپ کے ڈیسیزن پر کیا ہے بالکل آمنا و صدقنا کریں گے. تو اگر اپنے لوگ اتنے زیادہ مضبوط ہو, پختہ ارادے والے ہوں, تو ہمت کیا ہے بڑھ جاتی ہے. لیکن اپوزٹ سائڈ میں دشمنوں کی طرف اتفاق نہیں ہے لڑنے پر, اور کئی بڑے لیڈر ایسے ہیں جو لڑنے کے لیے تیار نہیں, جس سے طاقت ان کی کیا ہے ایک کمزور ہوتی نظر آ رہی. آئیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنتے ہیں. یہ روایت موجود ہے سنن ابو داؤد میں 2665 میں, اور مسند احمد میں 948 میں. بڑی لمبی روایت ہے مسند احمد کی, اور بالکل صحیح روایت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما دنا القوم منا وصاففناهم, جب
لوگ پہنچ گئے اور سب بندی ہو گئی، سب بندی ہو گئی، تو ایک آدمی کافروں کی لشکر میں سرخ اونٹ پر سوار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے علی حمزہ کو بلاؤ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے قریب تھے۔ ایک آدمی سرخ اونٹوں پر کافروں کے درمیان اپنے اونٹ پر اپنے سواری پہ گشت لگا رہا، گھوم رہا اس طریقے سے۔ پیارے رسول نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے فرمایا اے علی حمزہ کو بلاؤ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے دشمنوں کے، اور اس سے کہا کہ معلوم کرو کہ یہ جو سرخ اونٹ پر ہے یہ کون ہے۔ کیوں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یکن فی القوم احد یامر بخیر فعسى ان يكون صاحب الجمل الاحمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس پورے قوم میں، پورے سرکل میں کوئی بھلائی کا حکم دینے والا ہو سکتا ہے تو یہی سرخ اونٹ والا ہی ہے۔ اس لیے آپ نے کیا کہا؟ اے علی حمزہ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عتبہ بن ربیعہ ہے، یہ عتبہ بن ربیعہ، آگے اس کا ذکر آئے گا بھی، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ یہ اونٹ پر سوار ہے، سرخ اونٹ پر، اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں چلو یہاں سے واپس، یہاں سے کیا ہے واپس چلو۔ یہ کمزوری کی دلیل ہے کہ آپ کی قوم کا ایک بڑا لیڈر اور ذہین آدمی، بہت فتین آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 3 سال بڑا بھی، عتبہ بن ربیعہ یعنی لیڈر اور کمانڈر آدمی، وہ کہہ رہا کہ دیکھو میری رائے ہے کہ تم لوگ یہاں سے واپس چلو، مجھے خیر اور بھلائی یہاں نظر نہیں آ رہی۔ اور کیا ہم اپنے لوگوں سے لڑیں گے؟ پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے بھائیوں سے لڑے، بھائی سے لڑے، کوئی چچا ذات سے لڑے، کوئی خالہ ذات سے لڑے، کوئی ماموں ذات سے لڑے، اپنے ہی لوگ تو ہیں، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے عزت اسی میں کہ واپس چلو۔ اور دوسرے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام اور بدلہ لے لیں گے، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ ہم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں؟ کل کو لوگ یہ کہیں گے دیکھو اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے عتبہ بن ربیعہ نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو جنگ سے روک کر کے واپس لے جایا جائے۔ جب یہ خبر ابو جہل کو ملی، ابو جہل آپے سے باہر آ گیا اور اس نے بڑی زبردست تقریر کی، یہاں تک کہ لوگوں کو ابھارا، اور سارے کے سارے لوگ کیا ہے اس کی تقریر میں، اس کی باتوں میں آ گئے۔ اور یہ معاملہ جو عتبہ بن ربیعہ نے اٹھایا تھا وہ کیا ہے دب گیا، وہ معاملہ کیا ہے دب گیا۔ اور عتبہ بن ربیعہ نے کہا دیکھو میں بزدل نہیں ہوں، تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، اپنے لوگوں سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ المہم یہ ہے، اس طریقے سے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کی صف میں مکمل اتحاد نہیں تھا، تھوڑا انشقاق اور تھوڑی فوٹ کیا ہے نظر آئی۔ جب دونوں طرف لشکر ہو گئے اور کافروں کے لوگ بھی آ گئے، انہوں نے اپنی جگہ لے لی، ایمان والے اپنی جگہ لے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ جہاں ایک طرف آپ مسلمانوں کی صف بندی کر رہے تھے، وہیں آپ اللہ رب العالمین سے دعا وغیرہ کرنا کیا ہے آپ شروع کر دیے۔ ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو اسٹرانگ اور مضبوط رکھیں، سب بندی کریں، اپنے لوگوں کو صحیح طریقے سے کیا ہے کھڑا کر دیں، کن کو جھنڈا دینا ہے، جھنڈا وغیرہ کیا ہے سب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ اور جھنڈا جن لوگوں کو دیا کون لوگ تھے؟ ایک مصعب ابن عمیر تھے اور دوسرے سعد بن معاذ تھے۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا، اور کالا جھنڈا تھا، ان دونوں کو کالا جھنڈا دیا، مصعب ابن عمیر کو اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کو، جیسا کہ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفع الراية الى علي يوم بدر وهو ابن 20 سنة، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہے رایا اور جھنڈا فلک دیا۔ اس وقت وہ 20 سال کے تھے۔ یہ کن کا بیان ہے؟
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ روایت مسند احمد میں 3486 اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو گویا کہ 3 صحابہ کرام ہیں جن کو کیا ہے جھنڈا دیا گیا، علی بن ابی طالب، سعد بن معاذ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا راستہ اختیار کیا، لوگوں کو تیار کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں سنن ابو داؤد 2665 میں، اور مسند احمد میں وہی نمبر ہے 948۔ مسند احمد کا 948 یہ بڑا اہم ہے کیونکہ بڑے ڈیٹیل اور تفصیل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثم انه اصابنا من الليل تش من مطر، پھر یہ ہوا کہ رات میں تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی، رات ہوئی تو ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی، اور بارش کی وجہ سے لوگ درختوں کے نیچے جہاں ڈھلان وغیرہ ہے اس کے نیچے چلے گئے۔ وبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات جو گزار رہے ہیں وہ یہ کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کرے جا رہے ہیں۔ پوری رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری وہ ایک درخت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترا بنائے رکھا، اور صحابہ سو رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر رات کا بڑا حصہ کیا ہے دعا میں گزار رہے ہیں، اور اسے کئی صحابہ نے کیا ہے بیان کیا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک هذه الفئة لا تعبد، اے اللہ اگر یہ مختصر جماعت یہ ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ اپنی دعا میں یہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ذریعے سے آواز لگوائی کہ اللہ کے بندوں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سارے لوگ اپنے درختوں سے نکل کر کے، ڈھلان سے نکل کر کے آئے، نماز پڑھے، وحرض علی القتال، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ پر، لڑائی پر، قتال پر صحابہ کو ابھارا، اور اس کی فضیلت بیان کی کہ جنگ کرنے کا ثواب کیا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض صحابہ جو کھجور وغیرہ کھا رہے تھے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی بھی، کہ انہوں نے کھجور تک مکمل نہیں کی اور میدان کارزار میں کود پڑے کہ کھجور کھاؤں گا تو جنت اتنا لیٹ ہو جائے گی مجھ سے۔ اس قدر اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے ابھارا۔ آئیے عبداللہ بن عباس اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں سنتے ہیں، ان کے الفاظ کچھ الگ ہیں۔ وہ کوٹ کرتے بیان کرتے ہیں کہ لما کان یوم بدر، جب بدر کا دن تھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، وہ 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 319 تھی، اور اس بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ، اللہ کے پیغمبر نے قبلہ کا استقبال کیا، قبلہ کی رخ آپ ہو گئے۔ ثم مد یدیہ، پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ فجعل یہتف بربہ، اور اللہ رب العالمین سے گریہ بیزاری کر کے بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، تضرع اور عاجزی کے ساتھ آپ دعا کرنے لگ گئے، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اسے پورا فرما دے، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اسے عطا کر دے، اللہم ان تہلک هذه المصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مسلمانوں کی جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ فما زال یہتف بربہ، یہ ایسے ہی اللہ کے پیغمبر رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ماطن یدیہ مستقبل القبلہ، اپنے ہاتھوں کو قبلے کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، حتی سقط رداہ عن منکبیہ، اس قدر آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں مشغول ہیں کہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی وہ چادر بھی نیچے گر گئی۔ فأتاه ابو بکر فاخذ رداءه، ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے چادر کو اٹھا لیا، اللہ کے پیغمبر کو چادر عطا کی، دے دیا۔ فالقاه على منکبیہ، چادر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کو پہنا دی۔ ثم التزمه من ورائه وقال یا نبی اللہ، پھر پیچھے سے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، کفا کا مناشدتک ربک، آپ نے اپنے رب سے بڑی گریہ گزاری کر لی ہے، بڑی دعا کر لی ہے، اللہ آپ کے وعدے کو ہر حال میں پورا کرے گا، آپ سے جو اللہ نے وعدہ کیا پورا کرے گا۔ آپ رات رو رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو
رائے نہیں کرے گا. فانزل اللہ عز وجل استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین فامدہ اللہ بالملائکہ. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میں فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. صحیح مسلم 1763 کی یہ روایت ہے. عبداللہ بن عباس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے دن آپ نے ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی جہاں اوپر اور جہاں سے آپ دونوں لشکروں کو دیکھ رہے تھے. آپ وہاں تھے اور آپ دعا کر رہے تھے اللہم انی انشدک عہدک و وعدک. اے اللہ میں تجھ کو تیرا وعدہ اور تیرا عہد یاد دلا رہا ہوں. تیرے عہد اور وعدے سے میں سوال کر رہا ہوں. اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر تو چاہ لے تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی اگر آج تو نے ان مجبور لوگوں پر رحمت اور شفقت نہیں کی, ان کی مدد نہیں کی, تو پھر وہ زمین تیری عبادت سے خالی ہو جائے گی. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. فقال ابو بکر بیدہ, ابو بکر نے اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال حسبک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بس کیجئے, بہت ہو گیا. العہد علی ربک, آپ نے اپنے رب سے مانگنے میں حد کراس کر دی ہے. یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے, سیہزم الجمع ویولون الدبر. ان قریب یہ لشکر ہار جائے گا اور پھر کر کے بھاگ جائے گا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں. سنن ابو داؤد 2747 میں, یعنی سارے لوگ اللہ کے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں, سب ادھر ادھر ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر دعاؤں میں, نمازوں میں, اللہ سے کریا گزاری میں مشغول ہیں. ان کے دعا کے الفاظ یہ ہیں, کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم انہم حفاۃ فاحملہم. اے اللہ یہ بالکل جو ہے بغیر کپڑے کے ہیں, بغیر جو ہے جوتے اور چپل کے ہیں, اے اللہ تو ان کا معاون اور مددگار ہو جا. اللہم انہم عورات فاکسہم, اے اللہ یہ بغیر کپڑوں کے, ان کے پاس کپڑے نہیں, غریب ہیں, ان کو پہنا دے. اللہم انہم جیاع فاشبعہم, اے اللہ یہ بھوکے ہیں تو ان کا پیٹ بھر دے. کہتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے فتح کے دن, بدر کے دن فتح دی, اور مسلمان جب لوٹ رہے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہے, اونٹ ہے, کسی کے ساتھ ایک ہے, کسی کے ساتھ دو ہے, کپڑے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں. یعنی جب گئے تھے تو تین تین پر, چار چار پر ایک سوار تھے, جب لوٹ رہے ہیں تو کسی کے ساتھ ایک ہے, کسی کے ساتھ دو ہے. کہ تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی, واپس آئے تو کھانے پینے, کپڑے وغیرہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, موجود ہے. یا اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں, وہاں کافروں کا سردار ابو جہل عمرو بن ہشام بھی دعا کر رہا ہے, وہ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے, وہ بھی دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے, اللہم اقطعنا للرحم, اے اللہ جو ہم میں سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والے ہیں, جو ہمارے پاس ایسی چیزیں لے کر آئے جو ہم جانتے نہیں ہیں, ایسا دین لے کر آئے جو جانتے نہیں ہیں, اے اللہ تو ان کی کل خبر لے لینا, انہیں پشتو کر دینا, انہیں کمزور کر دینا. اور اسی طریقے سے ابو جہل نے دعا کی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں, صحیح بخاری کے اندر 4649 اور مسلم میں 2796 کے اندر, کہ ابو جہل نے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق, اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ محمد جو دین لے کر آئے ہیں, اگر یہی تیرے پاس حق ہے, یہی درست اور صحیح ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما. ابو جہل بھی دعا کر رہا ہے, اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تیری جانب سے آیا ہوا حق ہے تو ہمارے اوپر آسمانوں سے بارش نازل فرما. اللہ رب العالمین نے جواب دیا, اویتنا بعذاب علیم, یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اللہ کسی ایسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جن کے درمیان آپ موجود ہو, آپ کی برکتوں سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا, ورنہ ان کے اعمال اور کرتوت ایسے تھے کہ بہت پہلے عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جس قوم میں آپ موجود ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی عذاب نہیں دے گا جو استغفار کرنے والے. دو چیزیں, ایک چیز ختم ہو گئی وہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے ساتھ خاص تھی, جب تک آپ تھے تب تک عذاب نازل نہیں ہو سکتا. آپ کے جانے کے بعد اب ایک چیز بچی ہے, اور وہ ہے استغفار, کہ جس قوم کے لوگ, جہاں کے لوگ استغفار کریں گے ان پر عذاب کیا ہے, نازل نہیں ہوگا. اب یہ صورتحال, یہاں بھی دعا وہاں بھی دعا ہو رہی ہے. مزید یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
تھوڑا نیند کا غلبہ ہوا اور یہ نیند سارے صحابہ پر آئی. جیسے بارش نازل ہوئی تو پیر مضبوط ہو گئے, جو ریتیلی زمین تھی وہ بیٹھ گئی, اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے نعاس اونگ نازل فرمائی. کیا نازل فرمائی؟ اونگ نازل فرمائی. یہ اونگ ان کے لیے کیا تھی؟ ان کو چست اور پھرتیلا کرنے والی تھی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ اونگ اس طریقے سے تھی کہ میری تلوار چھوٹ رہی ہے, پکڑ رہا ہوں, چھوٹ رہی ہے, پکڑ رہا ہوں, اس طریقے سے اونگ تاری ہو گئی, اور جس سے سارے مسلمان بڑے ریلیکس ہو گئے. آپ مسلمانوں کے لیے بارش, ہلکی بوندی جو بارش ہوئی یہ مضبوط ہو گئی, لیکن کافروں کے لیے پریشانی بڑھ گئی. جہاں ریتیلی زمین بیٹھ گئی وہاں بالکل کون سی زمین تھی؟ چکنی زمین تھی, اور وہ جو ہے پھسلنا شروع ہو گئے وغیرہ اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے بدر کے موقع پر مدد کی. ان مدد کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نعاس اونگ کو بھیجنا تھا, جس سے لوگ ریلیکس ہو گئے, بارش کو نازل کرنا تھا. پھر مزید اللہ رب العالمین نے کیا ہے, فرشتوں کے بہت بڑی تعداد بھیجی, بہت بڑی تعداد بھیجی. آپ جب دعا کر رہے تھے اور جب آپ نے سر اوپر اٹھایا تو ابو بکر صدیق سے کہا ابشر یا ابا بکر, ابو بکر خوش ہو جاؤ, آدھا جبریل معتذر بعمامہ, یہ دیکھو صافہ باندھ کر کے جبریل آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھو جبریل کیا ہے, صافہ باندھ کر کے آئے ہوئے ہیں اور اونٹ کی لگام کو تھمے ہوئے ہیں. تو خوش ہو جاؤ, اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت کیا ہے, آپ پہنچی ہے. اور صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں 3995 میں عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا هذا جبریل. صحابہ نہیں دیکھ رہے, آپ بیان کر رہے تھے کہ میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں. یہ جبریل ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے اور انہوں نے بالکل جنگی لباس اور ہتھیار پہن رکھا. یہ صورتحال ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے جو مسند احمد میں 1257 اور اس کی دیگر کتابوں میں ہے. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے اللہ کے پیغمبر نے کہا ولی ابی بکر یوم بدر ما احدکما جبریل, مجھ سے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہے, تم میں سے ایک کے ساتھ کیا ہے, جبریل ہے, اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے. علی اور ابو بکر, ایک کے ساتھ کون ہے, جبریل, اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے. وہ اسرافیل و ملک عظیم, اور سور پھونکنے والا بڑا فرشتہ وہ بھی کیا ہے, یشهد القتال, لڑائی کے میدان کو دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی روایت بالکل درست ہو صحیح ہے. تو تین بڑے فرشتوں کا نزول جو کبھی کسی بھی موقع پر نہیں, جو کبھی کسی بھی موقع پر کبھی نہیں ہوا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں, میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور یہ دونوں علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ عنہما. اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو سور پھونکنے والے ہیں وہ کیا ہے, حاضر ہے, اور اس پورے منظر کو, جو جنگ کا منظر ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں. عبداللہ بن ثعلبہ کی روایت ہے, اور اسی طریقے سے رفاع بن رافع کی روایت, یہ زیادہ بہتر ہے. رفاع بن رافع کی روایت صحیح بخاری کے اندر 3992 میں, جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال ما تعدون اهل بدر فیکم, اے اللہ کے پیغمبر جو بدر میں حاضر ہوئے ہیں ان مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ کیسے لوگ ہیں جو بدر کے میدان میں حاضر ہیں؟ قال من افضل المسلمین, یہ روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان ہیں. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائکہ, ہم فرشتوں کے درمیان بھی جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ فرشتے سب سے زیادہ افضل. ہم فرشتوں کی جماعت میں جو بدر میں حاضر ہوئے ہیں وہ فرشتے دیگر تمام فرشتوں سے افضل ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ جو مسلمان بدر میں حاضر ہوئے ہیں وہ دیگر تمام مسلمانوں سے کیا ہے, افضل ہے. کبھی بات انشاءاللہ آگے آئے گی کہ بدری صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا فوراً بدری صحابہ کو اٹھا اور جمع کر لیا کرتے تھے. بدری صحابہ کے متعلق عام اعلان ہوا تھا اغفروا ما شئتم فقد غفرت لكم, جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں معاف کر رکھا ہے. کسی بھی بڑے بدری صحابی کے متعلق کوئی بھی سخت معاملہ نہیں کیا گیا. کچھ ایسے صحابہ کا معاملہ ہوا تھا جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا, لیکن ان کے ساتھ کیا ہے, نرمی کی گئی تھی, ان کے ساتھ کیا ہے, نرمی کی گئی. المہم یہ ہے تو جو فرشتے یہاں حاضر ہوئے بدر کے میدان میں لڑائی کے لیے وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے, اور مسلمانوں میں جو یہاں آئے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے. دنیا کتنا بھی تلاشتی رہے گی, جو اس مقام و مرتبہ بدری صحابہ کو مل گیا وہ کبھی کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے ہیں، اور جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا کہ سب بندی ہو بھی چکی ہے، تو صحابہ پر نعاس یعنی اونگ تاری ہوئی، جس اونگ کا اثر یہ تھا کہ تلواریں چھوٹ رہی چھوٹ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں، جیسا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، ہم صفوں کے درمیان ہیں اور اسی میں اونگ تاری ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہو رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی سب بندی کر رہے ہیں۔ سب بندی یہ جنگ کے میدان کا بہت اہم معاملہ ہے کہ کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، اس معاملے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دور اندیشی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ آپ احد کے میدان کے موقع پہ پڑھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو لوگوں کو کھڑا کیا تھا، وہاں سے ہٹنے کی وجہ سے پورا معاملہ کیا ہے، ادھر کا ادھر ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے سب بندی کرنا، جنگ کے لیے صف لگانا، یہ 60 سال کی عبادت سے کیا ہے، بہتر ہے۔ اس 60 سال کے قیام اللیل سے بہتر ہے۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں سے ذکر کیا اور شیخ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا۔ آپ سب بندی کر رہے ہیں۔ سب بندی کے وقت ایک حادثہ اور واقعہ ایسا ہوتا ہے جو بڑا پیارا واقعہ ہے۔ امام ابو نعیم اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں اسے ذکر کرتے ہیں۔ معرفت الصحابہ میں نمبر 3550 ہے۔ امام ابن الاسیر اسد الغابہ میں، امام ابن ہشام اپنی سیرت میں، اور امام ابن اسحاق بھی اپنی سیرت میں ذکر کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر 2835 میں اس حدیث کو قابل قبول اور حسن قرار دیتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ محمد بن علی بن حسین ابو جعفر الباقر بیان کرتے ہیں۔ امام الباقر کا نام تو سارے لوگ جانتے ہیں، جو شیعوں کے نہیں ہمارے امام ہیں، ان کے امام نہیں ہمارے امام ہیں، ہم مسلمانوں کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل صفوفہ صفوف اصحاب یوم بدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں صحابہ کی صفوں کی ترتیب کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک ڈنڈا، یعدل به القوم، اسی سے کیا ہے قوم لوگوں کو برابر کر رہے۔ فمر بسواد بن غزیہ، ایک صحابی جن کا نام سواد بن غزیہ تھا، آپ ان کے پاس سے گزرے تو ڈنڈے یا جو آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کی نوک جو ہے ان کو لگ گئی، سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے، سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے اصل میں یہ کہا استوی یا سواد، برابر ہو جاؤ، اور برابر کرنے میں آپ کی چھڑی، آپ کا ڈنڈا آسا ان کو تھوڑا لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالحق والعدل، اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ بات سارے لوگوں پر واضح ہے کہ اللہ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا۔ فاقدنی، آپ میرے ساتھ انصاف کیجیے، آپ نے اپنی لاٹھی اپنی چھڑی سے مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے، آپ سے مجھے تکلیف پہنچی۔ فقال فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنا پیٹ کھول دیا، اپنا پیٹ مبارک آپ نے کھول دیا، چادر وہاں سے ہٹا لی، اور وقال استقد یا سواد، اے سواد بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو۔ فقبل بطنہ، تو وہ آگے بڑھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ مبارک چوم لیا اور اس کو چومنے لگے۔ فقال ما حملك على هذا يا سواد، اے سواد اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا، تم نے ایسا کیوں کیا لڑائی کے میدان میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ حضر ہمارا، آپ دیکھ رہے صورتحال کیا ہے، ہو سکتا ہے دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہو سکتا ہے میں اس میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ فارت و یکون آخر العہد بک ان یمس جلدی جلدک، میں چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری چمڑی آپ کی چمڑی سے مل جائے، آخری چیز جو اس دنیا سے میں چھوڑ کر جاؤں وہ آپ کی جلد ہو، آپ اس سے ملتا ہوا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سب
برابر کر لو. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. کچھ لوگوں نے اس واقعے پہ کلام کیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کئی طرق کو اکٹھا اور جمع ہونے کی بنیاد پہ اس کو قابل قبول مانا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف قافلے ہیں. آپ نے ایک ٹیلے پر، ایک بلندی پر اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی جہاں سے آپ دیکھ رہے تھے، اور آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والے جو کمانڈر تھے، جو پیغام کو لے جاتے لاتے تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے. اسی موقع کی بات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بہترین انداز میں لوگوں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، ساری کی ساری چیزیں. اور پھر پلٹ کر جا کر کے اللہ رب العالمین سے کیا ہے، دعائیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں. قیس بن عباد کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، یہ روایت صحیح بخاری میں 4744 میں موجود ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا اول من یجسو بین یدی الرحمن بالخصومۃ یوم القیامہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنا حق لینے کے لیے چاروں زانو ہو کر کے بیٹھ جاؤں گا، پلتری مار کے بیٹھا ہوا ہوں گا. کس نے کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں پہلا شخص ہوں گا. قیس کہتے ہیں جو تابعی ہیں، کہتے ہیں وفیہم نزلت ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سلسلے میں لڑائی کر رہے تھے، اللہ کے لیے لڑائی کر رہے تھے. قال هم الذين بارزوا يوم بدر، یہ وہ لوگ ہیں جو بدر کے دن بالکل نمایاں اور ظاہر تھے. کون تھے؟ علی وحمزۃ وعبیدہ وشیبہ بن ربیعہ وعتبہ بن ربیعہ وعتبہ. یہ تین مسلمانوں کی جانب سے علی، حمزہ اور عبیدہ. عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر کے مل جاتے آپ کے خاندان کو. باقی دو لوگوں کو آپ جانتے ہیں. اور عتبہ بن ربیعہ، ابھی اس کا ذکر ہوا کہ کافروں کا لیڈر اور سردار آدمی، وہی جو جنگ سے بھاگ رہا تھا، جو لوگوں کو منع کر رہا تھا، لیکن جب آگ دلائی گئی تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو یہ عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ. اور اگر قریب کرنا چاہتے ہیں تو معاویہ بن ابو سفیان کا نام سنا ہوگا. معاویہ بن ابو سفیان کے نانا، معاویہ بن ابو سفیان کے نانا عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان کے نانا. ان کی بیٹی ہند، ان کی بیٹی کس کی؟ عتبہ کی، ہند بن عتبہ بن ربیعہ، وہی جو ابو سفیان کی بیوی کی جنہوں نے، جن کا ذکر پچھلے دنوں میں ہوا تھا کہ میرے شوہر کنجوس ہے، بخیل ہے وغیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس بھی ہوتی ہے. تو عتبہ بن ربیعہ یہ ابو سفیان کے سسر، اور معاویہ بن ابو سفیان کے نانا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سال بڑے تھے. بڑا تھا، بڑے تھے نہیں، بڑا تھا. تو یہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ دونوں بھائی. اور اسی طریقے سے تیسرا جو شخص تھا وہ کون تھا؟ ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا. قیس بن عباد کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا کہ یہ آیات انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور 6 کا نام لیا، 3 مسلمانوں میں اور 3 کافروں میں. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 لوگ ہیں، 2 گروہ ہیں جو اپنے رب کے سلسلے میں کیا ہے؟ لڑ رہا، اپنے رب کے لیے لڑ رہا ہے. ابو اسحاق نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا اشہد علی بدر، کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ کیوں پوچھا، کیوں خیال آیا؟ کیونکہ عمر بہت زیادہ نہیں تھی، تقریباً اباؤٹ 20 تھے. تو ابو اسحاق نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن شریک ہوئے تھے؟ کہا شریک ہونے کی بات کرتے ہو، بارزا وظاہر، بالکل ظاہر و باہر تھے اور کامیابی کے ساتھ کیا ہے؟ لڑے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لشکر قریب آیا اور عتبہ اور اس کے بھائی وغیرہ قریب آ کر کہنے لگے من یبارز،
उत्बा बिन नबिया और उसका भाई शैबा बिन नबिया, ये लोग आए, करीब आए और करीब आकर कहने लगे तुम्हें बारिश, कौन लड़ाई करेगा हमसे। फंतदब लहु शाब मिनल अंसार, तो कुछ अंसारी साहबा क्या है निकले। बाद रिवायत में है कि 6 निकले, बाद में यह है कि मुआद और मौविद वगैरह निकले। मुआद और मौविद जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया, मुआद और मौविद इब्न अफरा, 7 बेटे थे इन अफरा के, 7 बेटे मैदान बदर में क्या है हाजिर थे। ऐसी खुशनसीब औरत दुनिया में नहीं मिलेगी जिसके 7 बेटे और 7 मैदान बदर में क्या है हाजिर थे। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उत्बा और शैबा आगे बढ़े और कहने लगे कौन हमसे मुकाबला करेगा। तो चंद नौजवान अंसारियों में से निकले और कहा हम। तो कहा कि उत्बा और शैबा ने कहा तुम कौन लोग, कहा कि हम अंसार लोग हैं। कहा ला हाजत लना फीकुम, हमें तुमसे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। इन्नमा अरदना बनी अम्मिना, हम तो अपने चचाओं के लड़कों से लड़ेंगे, हमारे जो अपने उनसे लड़ेंगे, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये सुना तो कहा फखम या हमजा या अली या उबैदा, ऐ अली ऐ हमजा ऐ उबैदा खड़े हो जाओ। ये कौन है, ये कौन है, ये सब उनके रिश्तेदार हैं, ये सब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद और चचा। तो आपने अपने घर के लोगों को कहा कि अली खड़े हो जाओ, दामाद है, या हमजा चचा है, खड़े हो जाओ, मुकाबला करो। उबैदा बिन हारिस चचाजाद भाई, ये अल्लाह के पैगंबर से बड़े थे, बड़ी इज्जत करते थे अल्लाह के पैगंबर इनकी। फ़अक़बल हमज़ा इला उतबा, हमजा ने उतबा को पकड़ लिया, यानी उनका मुकाबला उनके साथ। और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अक़बलतु इला शैबा, और मैं शैबा की तरफ बढ़ा। उतबा की तरफ कौन, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, और शैबा के साथ कौन, अली बिन अबी तालिब, बच्चा कौन, वलीद बिन उतबा। उनके साथ कौन हुए, उबैदा बिन अल हारिस, उबैदा बिन अल हारिस। उबैदा बिन हारिस और वलीद में टकराव हुआ, दोनों ने आपस में एक दूसरे को जख्म लगाया। लेकिन मामला यह हुआ कि थोड़ी ही देर में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शैबा का काम तमाम कर दिया, जमीन पर ढेर हो गया, जहां अल्लाह के पैगंबर ने कहा वही पड़ा हुआ। और उतबा का काम किसने तमाम कर दिया, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन इन दोनों में टकराव हो रहा, ये दोनों फारिग हो गए। कौन दोनों फारिग हो गए, दोनों फारिग हो गए उतबा और शैबा से, और वलीद से और उबैदा बिन हारिस से मुकाबला भी जारी है, और दोनों एक दूसरे को जख्म लगा चुके हैं। कहते हैं सुम्मा बिल्ला अलल वलीद फ़क़तल्लाहु, फिर हम दोनों जब फारिग हुए तो हम टूट पड़े किस पर, वलीद बिन उतबा पर, वलीद बिन उतबा बिन रबिया पर। फ़क़तल्लाहु, तो हम सब लोगों ने मिलकर के क्या उसको कत्ल कर दिया। वह तमन्ना उबैदा, और उबैदा को लेकर के अपने पास आ गए। उसी बीमारी में, उसी में जो जख्म लगा था, उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शिफायाब ना हो सके और उनकी वफात हो गई। ये रिवायत सुनन अबू दाऊद में 2665 में मौजूद है। अब दूसरी रिवायात से ये मालूम होता है कि जब उन्होंने दावत मुबारज़त दी थी, जंग के लिए बुलाया था, तो जो लोग आए हुए थे वो 3 लोग थे अंसारियों में से। बाद रिवायत में 6 लोगों का जिक्र है, तो 3 जो थे वो उनमें से 2 मुआज़ और मुअव्विज़ थे, मुआज़ और मुअव्विज़, और इसी तरीके से औफ थे। बहरहाल मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया है, तो यहीं पर बंद करते हैं। कहां पहुंचे हम कि मुसलमानों की जानिब से 3 लोग, कौन कौन, हमजा, अली और उतबा, उबैदा बिन अल हारिस बिन मुत्तलिब बिन बिन अब्दुल मनाफ। याद रखिए, एक मुत्तलिब है और दूसरे अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जिनका असल नाम शैबा है। मुत्तलिब क्यों कहा जाने लगा, मुत्तलिब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की चचा है। कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के चचा हैं। जब वो मदीने से लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा शैबा को गए, तो लोगों ने ये समझा कि ये
مطلب کا غلام ہے، تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، اور وہیں سے وہ عبد المطلب مشہور ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے اس طریقے سے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. لیکن ان کا جیسے جا رہا عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، کیونکہ ہاشم اور مطلب یہ کیا تھے؟ ہاشم اور مطلب یہ کیا تھے؟ بھائی تھے. اور عبد المطلب جو ہے یہ بیٹے تھے ہاشم کے. المہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو مکمل کرتے ہیں. کافروں کے جانب سے جو 3 لوگ آئے تھے ان کا نام کون بتا سکتا ہے؟ پیچھے والے چلیے دونوں لوگ بتائیں. ایک سیکنڈ، ہاں بتائیں. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ. آئیے آپ بھی آئیے. ایک سوال کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ. کون کون سے فرشتے نازل ہوئے تھے بدر کے موقع پر؟ اسرافیل علیہ السلام کس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے؟ ابو بکر کے ساتھ یا علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ؟ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.